السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ بہت بڑی ذات ہے اور ہم انسان بہت چھوٹے ہیں۔ اللہ وراء الورا ہے، وراء الورا، یعنی ہماری عقل بہت چھوٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری عقل میں سما نہیں سکتی۔ ہم اگر اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے اللہ کو سمجھنا چاہیں گے تو کبھی سمجھ آئے گی، کبھی نہیں سمجھ آئے گی، کبھی نہیں بھی آئے گی، کیونکہ اللہ بہت لامحدود ذات ہے۔ لامحدود ہمارا محدود دماغ ہے، اس میں کیسے لامحدود سمائے؟ ہم محدود، ہمارا ذہن دماغ محدود، اللہ کی ذات لامحدود، کیسے سمجھیں؟ کیسے سمجھ آئے بات کی؟ تو ایک دفعہ اسی طرح ایک مولانا صاحب مسجد میں خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ تو ایک دیہاتی آدمی نے کہا کہ جی، جب ختم ہوا بیان تو انہوں نے کہا کہ جی سمجھ نہیں آئی آپ بات کے مطلب اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، کچھ ایسے سمجھائیں کہ کتنی بڑی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ نہیں، پھر بھی سمجھائیں۔ اب وہ دیہاتی آدمی تھا، انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں سمجھاؤں گا۔ ان کو لے کے سمندر پہ چلے گئے۔ سمندر پہ لے جا کے انہوں نے جو ساحل پہ بیٹھ کے ان کا گڑھا کھودا، ایک گڑھا سا کھود کے انہوں نے کہا کہ یہ سمندر کا سارا پانی ہے نا، اس گڑھے میں ڈال دو۔ اس دیہاتی نے کہا، اس نے کہا جی میں ہوں تو سادہ ہی آدمی، اتنی عقل تو مجھے نہیں ہے، مگر اتنا بھی سادہ نہیں کہ مجھے یہ سمجھ نہ آئے کہ چھوٹے سے گڑھے میں اتنا بڑا سمندر کیسے آئے گا، تو ممکن نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا یہی تمہیں بات سمجھانی ہے، اللہ کی ذات سمندر ہے اور تیرا دماغ ایک چھوٹا سا گڑھا ہے، اس میں کیسے اللہ سمائیں گے؟ بہت اللہ بڑی ذات ہے۔ یہ تمہیں سمجھانے کے لیے کیا کہ اللہ بہت بڑی ذات ہے۔ لیکن اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ انسان بذات خود اگر اپنے اندر وفی انفسکم، اپنے اندر غور کر لو، سمجھ آ جائے گی بات۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ میرا کیا نظام چل رہا ہے، میرے اندر یہ نظام سارا کون چلا رہا ہے؟ یہ میرے اندر جو خون ہے، یہ کوئی 6-7 لیٹر خون ہوتا ہے انسان کے اندر، یہ کس سپیڈ سے بھاگتا ہے، کس سپیڈ سے بھاگتا ہے کہ یہ بڑی آنت جو ہے، جو بڑی آنت جہاں جہاں ہوتی ہے، اس کو اگر یہاں سے میں اگر یوں آنت پہ ہاتھ کاٹ لوں یہاں سے آنت، تو یہاں سے جو سپیڈ سے نکلے گا تو چھت تک چلا جائے گا۔ اتنی سپیڈ سے اندر خون چلتا ہے۔ کون چلاتا ہے اس کو؟ دل سارے جسم کو خون پمپ کرتا ہے، سارے جسم کو ایسے پھینک رہا ہے، تھرو کرتا ہے وغیرہ۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ دل کو کون پمپ کرتا ہے؟
اگر اپنے اندر غور کرو تو اللہ کو سمجھ جاؤ. اگر مخلوق میں دیکھو کس طرح اللہ تبارک و تعالی کس طرح زمین سے پودا اگاتا ہے، کس طرح بیج ڈالنے والا بیج ڈالتا ہے، اور اس بیج کو اگانے کے لیے بیج کو سیدھا کرنا پڑتا ہے. بیج تو ایسے پھینکنے والے تو کسان تو پھینک دیتا ہے، وہ پھینکے ہوئے بیج سے پودا نہیں اگتا، اس بیج کو سیدھا کیا جاتا ہے. اس بیج کو سیدھا کر کے سیدھا، اب کون سیدھا کرتا ہے؟ یہ سیدھا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو. اللہ تو وراء الورا ہے، اس کا مفہوم ہے، لیکن اللہ کی مخلوقات میں غور کیا کرو، تمہیں اللہ سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کون ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ہے. سبحان اللہ کے معنی ہے اللہ پاک ہے. اب میں کہوں اللہ پاک ہے تو میرے کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوتا، اللہ تو پاک ہی ہے. ہاں، اس کا ایک فائدہ ہے، جو کہے گا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ اس سبحان اللہ کہنے والے کو پاک کر دے گا، یہ پاک ہو جائے گا. اور جو اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو میرے کہنے سے اللہ کی تعریف نہیں ہوتی کہ میں کہوں جی اللہ کی بڑی تعریف ہے، اللہ میری تعریف سے پاک ہے، اللہ کو میری تعریف کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں، لیکن ایک اس کا فائدہ ضرور ہے، جو اللہ کی تعریف کرے گا اللہ اس تعریف کرنے والے کی تعریف مخلوق کی زبانوں پہ جاری کرا دے گا. کیونکہ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف اللہ کے حبیب نے کی ہے. تو تعریف جس نے کی ہے اللہ کی، وہ خود کیا ہو گیا بتاؤ؟ اس کی خود کی تعریف کیا ہے؟ اللہ نے کیسی تعریف کرائی اپنے حبیب کی، اور کرائی جا رہا ہے، کراتا ہی رہے گا، ہوتی رہے گی جب تک اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کے حبیب کی بھی ہوتی رہے گی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لوگوں، اللہ خود اپنے حبیب پہ درود بھیجتا ہے، اللہ خود، اس کے فرشتے اپنے حبیب پہ درود بھیجتے ہیں. تو تعریف کرنے والے کی تعریف لوگوں کی زبان پہ اللہ جاری کر دے گا. اور جو کہتا ہے اللہ اکبر، تو میرے دوستو اس کے کہنے سے اللہ بڑے نہیں ہوتے، لیکن جو اللہ کو بڑا کہے گا اللہ اس کو بڑا کر دیں گے. یاد رکھو، اللہ کو بڑا کہنے والا، اللہ کو بڑا ماننے والا، اللہ مخلوق میں اس کو بڑا بنا دیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کہ جو اللہ کو بڑا کہنے والے وہ کیا ہوا ان کے ساتھ. اور جو کہے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. نفع دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے. ساری حکومتیں مل کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. ساری فوجیں مل کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. سارے ایٹم بم کسی کے سر پر چل جائیں، جب تک اللہ نہیں چاہیں گے نقصان نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ، یہ ہے مطلب اس کا. جب کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اور اس دن اس سے بڑا دنیا میں اور کوئی شخص نہیں ہے جو اس سے زیادہ لا الہ الا اللہ کہہ دے. بس یا تو کوئی زیادہ کہے وہی بڑا ہے، ورنہ یہی بڑا ہے. تعریف کے قابل ذات صرف اللہ کی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں. بس کسی کی تعریف بنتی نہیں، کوئی اس قابل ہے ہی نہیں، کیونکہ کسی کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں. نا کوئی مجھے کہے کہ جی آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں،
تو کسی کو جب کوئی کہتا ہے کہ آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، جیسے کہ اللہ نے مختلف بنائی آنکھیں، کوئی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھ بڑی خوبصورت ہے، تو وہ کیا کہتا ہے آگے سے؟ وہ کہتا ہے تھینک یو، بس مہربانی جی۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری آنکھیں خوبصورت ہیں تو میں کیا کروں، میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں، جس نے بنائی ہے اس کی تعریف کرو، میں تو اس قابل نہیں کہ میری تعریف کی جائے۔ آپ کتنی خوبصورت ہیں، آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کے گال کتنے اچھے ہیں، آپ کے ہونٹ کتنے اچھے ہیں، آپ کی ناک خوبصورت ہے، آپ بڑے عقل مند ہیں، آپ بڑے سینسیبل ہیں، آپ فلاں۔ وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں تھینک یو۔ وہ آگے سے داد لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کی داد بنتی ہے، میرا کیا کمال ہے، جو کچھ مجھ میں ہے وہ تو اللہ کا ہے۔ تو تعریف کس کی؟ اللہ۔ تعریف کے قابل کون؟ اللہ۔ اللہ ساری کائنات کا بنانے والا، سارے نظاموں کو چلانے والا۔ کس طرح ہواؤں کے نظام بنائے ہیں بتاؤ، کیا نظام بنایا ہے ہوا کا۔ اب تو سمجھ آ رہی ہے بات کی، پہلے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، اب تو سمجھ آ رہی ہے۔ قسم ہے مجھے ان ہواؤں کی جو پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہیں۔ پہلے سمجھ آتی کہ یہ کون سی ہوائیں ہیں، یہ کون سی ہوائیں جو پیغام لے کے جاتی ہیں۔ اب یہ بات سمجھنا آسان ہو گیا، فوراً سمجھ لگ گئی۔ یہ ابھی ملاؤ نمبر برازیل میں ایک آدمی جا رہا ہے، جنگل میں سفر کر رہا ہے، اسے ٹھک ٹھک ایک گھنٹی بجے گی، اسے کہا جائے گا پاکستان میں لاہور سے گلبرگ سے ایک آدمی آپ سے بات کر رہا ہے۔ ایک لمحے میں واٹس ایپ کا نظام تو یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں ایک بیل ہوتی ہے، ٹیلی فون تو انتظار کرتا ہے، واٹس ایپ پہ تو انتظار بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہہ رہے کہ سائنس نے کتنی ترقی کر لی۔ ارے بے وقوف ہو، سائنس نے ترقی کر لی؟ سائنس نے کیا ترقی، اس میں سائنس کا کیا کمال ہے؟ یہ میرے اللہ نے ہوا میں رکھا ہوا تھا نظام۔ یہ کمپیوٹر یہ ریت میں کس نے رکھا تھا کمپیوٹر؟ اللہ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا میرے بندوں کو اس کی ضرورت پڑے گی، تو پہلے ہی نظام بنا کے رکھا ہے سارا کچھ۔ ابھی تو بہت کچھ ہم نے دیکھ لیا، جو دیکھ لیا ہے بہت کچھ، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے بہت تھوڑا علم دیا ہے۔ جو انسان جانتے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے، جو نہیں جانتے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ تھوڑے سے جاننے والے ہی کیا بنے ہوئے ہوں گے، تو میرے تو بعد کسی نے کی پتا، میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے، میرے سے زیادہ کون جانے، یہ اتنے سے پہ یہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ کا علم کامل، اللہ کی ذات کامل، اللہ کو پتا ہے کسی اور کو پتا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ مستقبل، ماضی، حال سب اللہ کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے حال ہے۔ اللہ کے سامنے کا مستقبل بھی حال ہی ہے، اللہ کے سامنے کا ماضی بھی حال ہی ہے، اللہ کے سامنے کوئی آگے پیچھے کچھ نہیں، سب سامنے ہے، اللہ کے سب سامنے ہے۔ اب اللہ کی اتنی قدرت کہ کوئی چیز غلط نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں غلطی کی گنجائش نہیں۔ دنیا میں انسان غلط کرتے، اللہ کے ہاں غلط نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی انڈے سے کسی اور کا بچہ نکلا ہے؟ آپ مرغی کے انڈے، مرغی اپنے اس پہ بیٹھتی ہے انڈوں پہ، تو 21 دن کے بعد اس میں سے بچے نکل آتے ہیں اس انڈے میں سے، تو یہ بچے مرغی بناتی ہے۔ وہ کہتی ہے مرغی بیٹھی تو بچے پیدا ہو، ابھی مرغی بنا رہی، یہ مرغی بنا رہی بچے، یہ تو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ اب اس مرغی کے انڈوں کے ساتھ آپ مور کے انڈے رکھ دیں، آپ کبوتر کے انڈے رکھ دیں، آپ کسی جانور کے انڈے رکھ دیں، فیزنٹ کے انڈے کوئی رکھیں، کبھی کسی نے یہ دیکھا کہ جو مرغی کے نیچے مور کے انڈے رکھے تھے تو اس کے اندر سے مرغی کے بچے نکل آئے ہوں؟ دنیا میں کتنے انڈے ہیں، کتنی مخلوقات ہیں۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مفروضہ ہی ہے، ایسے ہی یہ مفروضہ ہی ہے کہ جی 12,000 مخلوقات ہیں کہ 18,000 مخلوقات ہیں۔
اللہ ہی جانتے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں، ہمیں اندازہ ہی ہے. جیسے اندازہ لگایا سائنسدان اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہاں سے جو آسمان ہے وہ کتنے خرب میل دور ہے. بھائی تم نے ناپا ہے خرب کیا، بس ٹھیک ہے، اندازہ ہی ہے، اندازہ ہے، کبھی غلط ہے کبھی صحیح ہے. کئی اندازے سائنسدان لگاتے ہیں پھر بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں سوری غلط ہو گیا، آج اب یہ ہے، اب نئی ریسرچ آ گئی ہے. نئی ریسرچ، یہ نہیں کہتے ہم جتنا ہمیں سمجھ تھی اتنا پتہ کر لیا، اب جتنی اب سمجھ اللہ نے اور دیے تو نہیں، نئی ریسرچ آئی ہے. کیا ریسرچ تیری، کیا تیرا عقل، کیا ریسرچ. جتنا اللہ نے چاہا تو یہ سمجھ آ گئی، جتنا اللہ نے نہیں چاہا سمجھ نہیں سمجھ آ گئی. یہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ کچھ خود بننا چاہتا ہے، کہتا ہے جی میں خود کچھ ہوں. جو 4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں، وہ میں نے دیکھا ایک آدمی نے، ایک انٹلیکچوئل جو ابھی انٹلیکچوئل بنے ہوتے ہیں خود ہی انٹلیکچوئل بن جاتے ہیں. کیا انٹلیکچوئل کس بات کے بنے ہیں کہ انہوں نے کتابیں اتنی پڑھ لی، ان کو پتا ہے کہ اہرام مصر میں کب بنا تھا، وہ نیاگرا فال کب ہوئی تھی، وہ وہاں پہ کیا ہوا تھا، یہ پتہ کر لیا. اب وہ یہ پتہ کر کے انٹلیکچوئل بن گئے کہ جی میں نے پڑھا تھا. یہ جس نے پڑھا ہوا ہے وہ عقل مند بن گیا. وہ اتنے دعوے سے یہ بات کر رہے ہوتے کہ میں نو پتہ ہے، میں جاننا ہوں. حالانکہ علم اللہ نے دنیا میں بڑا تھوڑا اتارا ہے میرے دوست، اور حلیمی بڑی تھوڑی اتاری ہے. حلم، اچھے اخلاق بہت تھوڑے اتارے ہیں، علم بھی تھوڑا اتارا ہے، ایمان بھی تھوڑا اتارا ہے. ایمان یہ بھی تھوڑا ہے دنیا میں. اس لیے آپ دیکھو کہ اللہ کو لوگ جانتے ہیں، مانتے مانتے کوئی نہیں ہے، بس اتنا ہی جاننا ہے کہ ٹھیک اللہ ہے. حالانکہ اللہ کو جاننا اللہ کو ماننا ہے. جو اللہ کی نہیں مان رہا یہ اللہ کو جانتا نہیں ہے. جو اللہ کو جانتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی پھر نہیں کر سکتا. اتنی بڑی ذات ہے. جو جان گئے تھے ان کو ہر وقت دھڑکا لگا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو. وہ ذات بہت بڑی ہے نا، اللہ ذات بہت بڑی ہے. اللہ کے سامنے کوئی احتجاج نہیں کر سکے گا کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اللہ کو یہ نہیں کہہ سکے کوئی میرے ساتھ زیادتی ہوئی، جو فیصلہ ہو گیا بس ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے لوگ جن کو اللہ کے نبی نے بار بار بشارتیں دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ اللہ کے نبی سے یہ بات سنی، کئی دفعہ، کہ میں ابوبکر عمر، میں ابوبکر عمر، میں ابوبکر عمر، میں ابوبکر عمر. کتنے دفعہ سنا. تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے تھے، جب ان کا آخری وقت آ گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان. تو علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ عمر موت سے ڈر گئے؟ کہا نہیں موت سے نہیں ڈرا. کہا پھر کس سے ڈرے ہو؟ کہا نہیں موت کے بعد والے حالات سے ڈر گئے ہوں، پتہ نہیں کیا بنے گا. کون ڈر گئے اس بات سے؟ عمر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر کیسی بات کرتے ہو، میں نے خود اللہ کے نبی سے کئی دفعہ سنا ہے کہ میں ابوبکر عمر. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کو جانتے تھے نا کہ اللہ کون ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے سامنے گواہی دو گے کیا مطلب تھی؟ تم گواہی دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں عمر میں بھی گواہی دوں گا، میرے دونوں بیٹے بھی گواہی دیں گے تیری، حسن حسین بھی گواہی دیں گے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. پھر بھی پریشان ہے کیونکہ اللہ کو جانتے تھے. جو نہیں جانتا وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا خیر ہے ایک کیڑا ضروری ہے، امی مولوی ایسا کر رہا ہے. اللہ میرے دوستو، کل کسی کے نام پیغام آ جائے نا، جتنے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کسی کے نام ابھی ایک بندہ آئے اور ایک پرچہ باہر سے لا کے ان کو دے دے کہ جی یہ ایس ایچ او نے آپ کو بلایا ہے تھانے میں،
نماز پڑھ کے ذرا فوراً پیش ہو جائے تو نماز ہی بھول جائے گی، نماز ہی بھول ایسا چوں نے بلا لیا. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے مجھے، اللہ کے سامنے. جس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا یقین ہوگا میرے دوستو، اس کی زندگی اور ہوگی. کیونکہ ایمان اللہ نے بتایا تھوڑا اتارا ہے، تھوڑا. جس دن جنگ خندق کھودی جا رہی تھی، جو مدینہ منورہ گیا ہے، اب تو خیر وہاں سے ختم ہی ہو گئے سارے، اس کے انہوں نے، اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے سارے ختم ہی کر دیا. یعنی اتنی زبردست چیزوں کو انہوں نے ملیامیٹ کر دیا. پتہ نہیں کیا ان کے دل میں آئی ہے، وہ جانے، اللہ جانے، ہم تو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. مگر وہ ختم کر دیے سارے انہوں نے، جو ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، آثار ہی سارے ختم کر دیے. جنگ خندق کھودی جا رہی تھی، 7 کلومیٹر لمبی خندق کھودنی ہے. اب وہ جنگ خندق ان پہاڑوں میں، پتھر کے پہاڑ ہیں وہ، پتھر. اب پتھروں کو کھودنا، یہ اس وقت باہر 40 گرمی ہے، تھوڑی دیر باہر کھڑا ہو کے پتہ چل جاتا ہے. تو 50 گرمی میں خندق کھودی جا رہی ہو، کیا بنے گا بتاؤ؟ اور بھوک پیاس، غربت، کھانے کو روٹی نہیں. اب وہ خندق کھود رہے ہیں تو ایک چٹان ایسی آ گئی کہ جس کو لوگ، وہ سارے صحابہ بیچارے مار رہے ہیں، نہیں ٹوٹ رہے. تو آ کے حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چٹان ایسی آ گئی ہے جو ٹوٹ نہیں رہی. سب نے کوشش کر لی، نہیں ٹوٹ. اب اللہ کے نبی خود تشریف لائے. نبی آخر الزمان، نبی کی طاقت ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے. ایک نبی کی طاقت 40 مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تو اللہ ہی جانے کتنی تھی. باقی نبیوں کے بارے میں بتایا، لیکن اپنے حبیب کی طاقت اللہ ہی جانتا، کوئی جانتا نہیں کتنی تھی. تو حضور جب تشریف لائے تو آپ نے چٹان دیکھی تو وہ کدال پکڑی اپنے ہاتھ میں. تو کدال لے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماری اس پہ، چٹان پہ، تو چٹان ایسے پاش ہو گئی ایک دم، اور اس کے اندر سے چنگاریاں نکلی. چنگاریاں نکلتی جیسے روشنی، ایک دم روشنی ہو گئی، چنگاری نکلی، روشنی ہو گئی. اب صحابہ تھوڑے سے شرمندہ ٹائپ ہو گئے، تو انہوں نے اپنے پیٹ کو اٹھا کے دکھایا، اپنے کرتے اٹھا کے دکھائے کہ بھوک کی وجہ سے پتھر بن رہا ہے، سب پہ پتھر بن رہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا تو 2 پتھر بنے ہوئے تھے کہ میرے 2 ہیں. تو اس دن وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ابھی جو اس کے اندر سے چنگاریاں نکلی ہیں، ابھی جو روشنی ہوئی ہے، اس میں مجھے اللہ نے کیسر و کسریٰ کو فتح ہوتے دکھایا ہے. کیسر و کسریٰ کو فتح ہوتے دیکھا. اب کیسر و کسریٰ کو فتح ہوتے کیا، کہ جیسے میں آپ کو کہوں کہ جی کل امریکہ پہ پاکستان کا قبضہ ہو جائے گا، تو آپ کیا کہیں گے مجھے؟ کہیں گے مولوی صاحب کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، میرا خیال روزہ لگ رہا ہے ان کو زیادہ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بھوکے پیاسے، پتھر بندھے ہوئے، کھانے کو روٹی نہیں، رہنے کو گھر نہیں، اور خوف سے خندق کھود رہے ہیں. یعنی خوف اتنا ہے کہ لڑنے جوگے بھی نہیں ہے، خندق کھود رہے ہیں. اور باتیں کیا کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس کے اندر کیسر و کسریٰ کو فتح ہوتے دکھایا ہے. تو جو پیچھے منافقین تھے نا، منافقین، وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ لگے گئے بھوک سے سمجھ بھی گئی، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پیچھے چھیڑتے ہیں لوگ، چھیڑ رہے ایک دوسرے کو کہ دیکھیں ایسے نہیں کرنے سن، کہ ایویں کر دینے صحیح نہیں ہے. وہ منافقین آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں، جن کا ایمان نہیں تھا وہ. اور ایمان والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان والے کہہ رہے ہیں خدا پاک کی قسم ایسا ہی ہوگا جیسے حبیب فرما رہے ہیں، جیسے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایسا ہی ہوگا.
ایمان والوں کا ایمان بڑھ رہا تھا، بے ایمانوں کا ایمان اور کم ہو رہا تھا۔ ایمان اللہ نے اتارا ہی تھوڑا ہے میرے دوست، اس کی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ایمان کی، یاد رکھنا۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں اس بات کا کہ ایمان کی بھی کوئی محنت ہے، ہم کچھ نہیں جانتے اس بارے میں کہ اس کی کوئی محنت ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ایمان کی کوئی محنت ہوتی ہے، کسی کو کوئی بھی نہیں جانتا یہ بات۔ کسی کو جی ایمان کی محنت تو کہتے کیا مطلب، ہم مسلمان ہیں بس بات ختم، مسلمان ہونا کافی نہیں۔ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج سے تشریف لائے تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پر پریشان ہوئے کہ یا اللہ یہ بات مانے گا کون کہ میں آسمانوں سے ہو کے آیا ہوں، آپ سے میری ملاقات ہوئی ہے، آپ نے مجھے نماز دی ہے، آپ کے سامنے کھڑا، یہ کون مانے گا؟ تو یہ بات سب سے پہلے ابو جہل نے سن لی کہ یہ کہنے والے ہیں، یہ کہنے والے ہیں۔ تو ابو جہل نے فوری طور پہ ابوبکر صدیق کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا لو جی ابھی بات دودھ کا دودھ کا پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ سے فرمایا، اس سے کہا کہ یار وہ یہ بتاؤ، کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ابھی راتوں رات ساتوں آسمان سے ہو کے آیا ہوں، اوپر چلا گیا تھا، پھر وہاں سے ملاقات ہوئی ہے، جنت دو دیکھ کے آ گیا ہوں، یہ بات ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ کوئی کر سکتا ہے ایک ہی رات میں؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا یار جس نے بھی کہا ہے، ایک سوال تجھے کر رہے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں نا میں جواب دو۔ اس نے کہا نہیں، پہلے بتاؤ کس نے کہا ہے۔ یار کتنی موٹی بات کر رہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ بتاؤ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، بس۔ انہوں نے کہا جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ کس نے کہا ہے اس وقت تک جواب نہیں دوں گا۔ اب وہ ضد ہو کے اس نے کہا پھر وہی ہے جو تیرا دوست ہے، جو کہتا ہے کہ میں آسمان سے خبریں لاتا ہوں۔ تو وہ صدیق نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہاں اسی نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر انہوں نے کہا تو یہ حق ہے، یہ سچ ہے، مجھے سمجھ آئے تو بھی حق ہے، نہ سمجھ آئے تو بھی حق ہے۔ اس بات پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات پہ ان کو صدیق کا لقب ملا تھا۔ ایمان سیکھنا پڑتا ہے میرے بھائیوں۔ اب کم قسمتی سے ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہونے کو کافی سمجھتے ہیں۔ دنیا میں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہر مخلوق دنیا میں سیکھی سکھائی آتی ہے سوائے انسان کے۔ سب مخلوق سیکھ کے آتی ہے، سب عالم پیدا ہوتے ہیں۔ چھپکلی عالم پیدا ہوگی، چوزے عالم پیدا ہوتے ہیں، بکری کے بچے عالم پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی عالم سے کیا مراد، کسی اسی بات پہ پکڑنا لینا کہ جی بکری کو عالم کہتا ہے، تو یہ بھی بڑی نئی مصیبت بن گئی ہے کہ آپ بات کچھ کر رہے ہو، کاٹ کے تو کہتے لو جی یہ کافر ہو گئے، یہ نیا کافر کا چکر چلا ہے۔ یہ بھی یار ویسے حد ہی ہوگی، خدا کی قسم ہماری جہالت کی حد ہی کر دی۔ یعنی اس کو حد، کوئی حد ہوتی ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن میں حدیں باندھی، ہم حد ہی کراس کر گئے جہالت میں۔ کہ یہ پتہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کسی کو کافر کہنا، کسی کو کافر کہنا کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ کسی پہ بہتان لگایا، بہتان ایسے ہی ایک بات مجھ میں نہیں تھی اور مجھے کہہ دیا یہ تو شرابی آدمی، اب میں شراب تو پیتا نہیں، لیکن مجھے کہہ دیا کہ کسی نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ شرابی ہے، بہتان لگا دیا۔ اب جتنے مرضی یہ نیک اعمال کر لے، جتنے مرضی نیک اعمال کر، جتنے مرضی، ایک بھی عمل قبول نہیں ہوگا ایک بہتان لگانے میں، سب عمل ختم، چھٹی۔ اور کسی کو کہنا یہ کافر ہے، اوئے ہوئے یہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دو، اور لوگ قتل کر بھی دیتے ہیں۔
میرے خدا کتنی بڑی ذمہ داری لے لی. ایک ہمارے یہاں دوست ہیں, ان کی فیکٹری ہے, ٹیکسٹائل کی فیکٹری ہے. ان کی فیکٹری میں کسی نے ان کو پتہ نہیں کسی سے ان کا کوئی کسی مینیجر سے جھگڑا وگڑا ہوا, تو اس مینیجر نے جناب اس کو کہا کہ مجھے اس نے نکال دیا یا کیا کیا. اس نے کہا اچھا میں تیرا بندوبست کرتا ہوں. اس نے باہر جا کے شور مچا دیا کہ اس نے درود شریف پھاڑ دیا, دوسری اس نے پھاڑ دیا, یہ ایک واجب القتل ہے. اور فیکٹری کا 2000 بیچارہ مزدور, نہ ان کو کلمے کا پتہ نہ زندگی کا پتہ, انہیں کوئی واجب, اس نے گستاخ رسول ہو گیا, بس مار دیا, اور مار ہی دیا, قتل ہی کر دیا. ایک آدمی نے, اس ظالم نے ایک آواز لگائی اور اس کو مروا دیا. یہ نئی مصیبت بن گئی, یہ نیا عذاب آ گیا کہ اب تو یہ بولتے ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات منہ سے نہ بول دے, کیونکہ انسان ہے, یہ تو نبی کی ذات ہے, صرف انبیاء کرام کی ذات ہے جو غلطی سے پاک ہیں. باقی تو ہر انسان غلطی کر سکتا ہے. میں کوئی نبی تھوڑی ہوں, میں غلط کسی وقت میرے منہ سے کچھ بھی نکل سکتا ہے. زبان پھسل گئی, لیکن بس 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 وہ کہہ رہا کہ جناب نہیں بس. جنید جمشید بیچارہ, مجھے اللہ اس کے غریق کے رحمت کرے, وہ مجھ سے رویا کرتا تھا, کہتا تجھے پتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے, مجھے پتا میں نے کہا کہ میرے سے غلطی سے نکلے. وہ کہہ رہے نہیں, پہلے تجھے قتل کریں گے, اوپر جا کے معافی مانگی اللہ کے نبی سے. حد ہی مک گئی یار, خدا جان دو یار, جان. یہ سارے نبی کی امتی ہیں. جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, یہ نبی کا ماننے والا ہے, نبی کا چاہنے والا ہے. اللہ نے اپنے نبی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے, تیری مہر کی ضرورت نہیں. جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, اس کے دل میں اللہ نے اپنے حبیب کی محبت بھر دی ہے. وہ جتنا مرضی گناہ گار ہو, نبی کی محبت اس کے دل میں ہے, جتنا مرضی گناہ گار ہو, لیکن خدا پاک کی قسم اس کے دل میں اپنے نبی کی محبت اللہ نے بھری ہوئی ہے. تم نہ استادی لگاؤ, بہت تیری مہربانی, تو جانے دے. آج کا دن جمعے کا دن ہے, جمعے کا مبارک دن ہے. میں ایک درود شریف سناتا, آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ درود شریف سیکھ لو مجھ سے, یہ مجھے کسی بہت بڑے آدمی نے سکھایا تھا. صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم, صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم. جو یہ درود شریف آج کے دن 1000 دفعہ پڑھ لے گا, اس کو اللہ موت سے پہلے جنت میں اس کا گھر دکھائیں گے. اور جو روزانہ اس کو 500 دفعہ پڑھا کرے گا, جو روزانہ اس درود پاک کو 500 دفعہ پڑھ لے گا, اس کو دنیا اور آخرت کی کوئی حاجت رہے گی نہیں. اس کو دنیا اور آخرت کی کوئی حاجت رہے گی نہیں. دنیا اور آخرت کی حاجتیں اللہ اپنے خزانوں سے پوری کر دے گا جو اس کو 500 دفعہ پڑھنے کا اہتمام کر لے. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہتمام نہیں جانتے, عمل کا اہتمام نہیں جانتے. کچھ دن پڑھتے ہیں پھر نہیں پڑھتے, کچھ دن پڑھتے نہیں, اس طرح نہیں. اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ اہتمام میں عمل پہ ہیں, یاد رکھو, اہتمام میں کہ بھی ہر حال میں کرنا ہے. بیماری ہو, پریشانی ہو, خوشی ہو, غمی ہو, سفر ہو, حضر ہو, یہ کرنا ہے. پھر دیکھو تماشا, صحابہ جو عمل کرتے تھے وہ یہی تھے عمل. وہ ان کو علیحدہ باتیں نہیں بتائی تھی, ان کو ان کا قرآن علیحدہ نہیں تھا, وہ یہی کرتے تھے. یہی قل هو اللہ احد ہے. یہ جو صبح شام یہ جو پڑھنے کے اعمال ہیں وہ یہی ہیں, وہ بھی یہی پڑھتے تھے, لیکن وہ پڑھتے تھے ہر حال میں. ہم ہر حال میں نہیں پڑھتے, یاد رکھنا. ہماری بزرگی ختم ہو جاتی ہے, بس کبھی حالات ٹھیک نہیں تو آج موڈ ہی نہیں گا. وہ صبح مجھے کسی بچے نے بتایا, اس میں کہا تم نے بیٹا فجر کا ٹائم ہو گیا تو تم اپنا نماز گھر پہ پڑھ رہے ہو رمضان میں؟
وہ کہتے جی میرے پیپر ہو رہے ہیں. میں نے کہا پیپر ہو رہے تو پھر پیپر کا نماز سے کیا تعلق؟ وہ کہتے نہیں وہ ٹائم. میں نے کہا انا للہ و انا، کیا کہہ رہے ہو؟ تم اگر نماز نہ پڑھتے ہو تو مجھے سمجھ آ جائے کہ یار یہ تو پڑھتے نہیں نماز. تم نماز پڑھنے والے کہہ رہے یعنی یہ 10-12 منٹ میں جو نماز ہوگی مسجد میں جو ہو جائے گی اس میں تیرا کیا پیپر ہو جائے گا؟ کیسا چکر دیا شیطان نے؟ رمضان کے دن میں بھی گھر میں نماز پڑھ رہے ہو، کیا ہو گیا تجھے؟ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا بیٹا تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ اللہ کو اتنا ناراض کر دیا کہ اللہ نے تجھے مسجد سے نکال دیا باہر؟ کہنے لگا اس کو میرے گھر نہ آنے دینا، بس توبہ کرو بیٹا، استغفار کرو اس بات کی. کیونکہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ روٹی بند نہیں کرتے. یہ نہیں ہوتا کہ روٹی بند، اس کی روٹی بند کر دو، یہ روٹی نہیں کھا سکے گا. نہیں، ناراض ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے گھر نہیں جا سکے گا، یہ اللہ کی مسجد میں انٹر نہیں ہو سکے گا. ختم. مسجد کے سامنے کھڑا ہو کے مسجد کے اندر قدم نہیں رکھ سکے گا. یہ کیا ہوا؟ اوپر سے فیصلہ ہو گیا ناراضگی کا. کیا بات منہ سے نکال دی ہے، کس بات پہ لوگوں کو، کیا کسی کو ذلیل کر دیا، کیا کہہ دیا کسی کو کہ جو اللہ کو ناپسند آ گیا. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہاں تو آدھا گھنٹہ 35 منٹ ہوتے ہیں، بات آدھا گھنٹہ ہی ہوتا ہے. آج 35 منٹ رمضان کی وجہ سے ہو گئے. لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ایمان سیکھنے کی ایک محنت ہے. ایمان 2 جگہ سیکھا جاتا ہے. ایمان تو ایک ماحول سے سیکھا جاتا ہے، ایک قربانی سے سیکھا جاتا ہے. ایمان سیکھنے کے لیے ماحول بھی چاہیے، قربانی بھی چاہیے. ماحول بھی چاہیے، قربانی بھی چاہیے. کچھ نہ کچھ جس چیز پہ لگے گا اس کی اہمیت دل میں آئے گی. یہ فطری بات ہے. میرا جس چیز میں کچھ لگا ہی نہیں، مجھے کیا؟ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی نا، جنہوں نے پاکستانی قربانی دی تھی، آج ان سے مل کے دیکھو، ان بوڑھوں کو جو بوڑھے زندہ ہیں نا، ان سے پوچھ کے دیکھو، پاکستان کے بارے میں کوئی بات کر کے دیکھو، بتاتے ہیں پھر مزہ. تو جن کا کچھ لگا ہی نہیں وہ کہتے ہو کہ پاکستان لے پھرتے تسی. جن کا کچھ لگا ہے اس دین پہ، جس کا کچھ لگے گا اس کو سمجھ آئے گی. ایمان پہ جس کا کچھ لگے گا اس کو سمجھ آئے گی کہ ایمان ہوتا کیا ہے. اس لیے میرے دوستو، یہ رمضان کے مہینے میں کم از کم اس بات کی یہ نیت کرو. اللہ پھر سکھا، یہ مہینہ ایسا ہے اس میں جو کام شروع کیا جاتا ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام اللہ پھر سارا سال کراتے ہیں. اس کی نیت آج کرو. آج میں نے بات تو کچھ اور کرنی تھی یار، پتہ نہیں کیا بات. آج میں دعا پہ بات کر سوچا تھا کہ میں دعا پہ بات کرنی، کہ دعا کیا ہوتی ہے، لیکن وہ اب ٹائم ختم ہو گیا. مجھے اب یاد آیا کہ میں نے دعا پہ بات کرنی تھی. اللہ کی بات ہی ایسی ہے کہ اس میں بھول ہی گیا کہ میں نے آج بات کرنا. میں سوچ کے آیا تھا کہ دعا، وہ لوگ دعا نہیں مانگتے، ہم دعا نہیں مانگتے، اور ساری گیم تو دعا میں ہے. ساری گیم دعا میں. میں ایک منٹ میں اس طرح کی بات بتاتا ہوں کہ دیکھو، خدا کے لیے اللہ سے دعا مانگنا سیکھو. ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ قرآن میں کہتے ہیں تم مجھ سے دعا مانگو میں ضرور سنوں گا. آپ خود سوچو یار، 1-2 منٹ آپ کے زیادہ لے لیے. آپ خود سوچو، میں آپ کو کہوں، میں عمران داؤد کو کہوں کہ عمران بھائی آپ مجھ سے یار مانگ لو، میں آپ کو دے دوں گا. مجھے کہیں ٹھیک ہے یار دے دو، تو میں کہوں چل میں نہیں دیتا. میرے سے کم ظرف کون ہوگا کہ یار خود ہی کہا تھا مانگ لو، خود ہی مانگا تو نہیں دیتا. اتنی کم ظرفی. یہ تو میں نہیں کرتا، تو اللہ ہے. اللہ کہتا تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. تو یہ ہو سکتا ہے آپ مانگے اور اللہ کہ میں نہیں دیتا. اللہ نے رمضان میں دعا سے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر، یا اللہ معاف کر دے، ورحم، اور ساتھ ہی کیا کہلوایا اللہ نے؟ ورحم پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھیں گے ورحم رحمت فرما، ہم پہ رحم کر. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. رحم تو مطلب ہے ہی. اس کا مطلب کیا ہے؟ رب اغفر، یا اللہ معاف کر دے. اچھا اب معاف کر دیا آپ نے کہ جی، جیسے میں کہوں بھائی معاف کر دیں، کہ جی اوکے جی معاف کر دیا، تو میں اگلی بات کیا کروں؟ کہ کچھ لاؤ ہی، اور کچھ لاؤ. یہ ہے ورحم. اللہ کہہ رہے مجھ سے معافی جب مانگتے ہو نا، پھر ساتھ ہی کہا کہ اللہ کچھ لا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کو کچھ لا. اور میرے بھائی، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے خزانے لام ہیں. وہ کہ مجھ سے کو کچھ لا، تو نہیں لائے گا.
ہم مانگے اس سے مانگیں وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اے اللہ تیرے تو بڑا کوئی لانے والا ہے ہی نہیں. تیرے تو بڑا کون لانے والا ہے؟ دنیا میں سب خود محتاج ہیں, کسی نے کسی کو کیا لگانا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے کہو یا اللہ مینوں معاف کر دے, میرے سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا. مینوں کو میں لاواں گا, کیونکہ میرے سے بڑا لگانے والا کوئی ہے ہی نہیں. تو ہم مانگ ہی نہیں رہے. ہم سے بڑا نادان کون ہے؟ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. خوب مانگو اللہ سے کہ اللہ اس طرح بات کرو بیٹھ کے جیسے چھوٹا بچہ ماں سے بات کرتا ہے. اپنے حالات سناؤ, اپنی باتیں سناؤ, اپنے پریشانیاں ایک ایک کر کے سناؤ. یہ نہیں کہ اللہ نے پتا ہے سارا جانتا ہے, وہ تو جانتا ہے, تسی سناؤ. کسی کو بات بتانے سے آدمی کا دل ہلکا ہوتا ہے. یا اللہ ماڑے تاڑے ہیں, حالات ٹھیک نہیں ہے, تیری مہربانی ہے, روٹی کر دے یار, تیری مہربانی. اللہ کو اتنی محبت, اچھا مجھ سے مانگ رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے سوا کوئی دینے والا نہیں, تو خدا مجھے قسم ہے میری ذات کی, میرے سوا کوئی دینے والا نہیں, میں دوں گا. تو اس رمضان میں بھی مانگنا انشاءاللہ. اگلا جمعہ یاد رہا تو اگلے جمعہ زندگی دی اللہ نے تو انشاءاللہ دعا پہ بات کریں گے. لیکن اتنی جتنی کر دی بھی خوب مانگو اللہ سے, ہر وقت مانگو, چلتے پھرتے مانگو, گاڑی میں جا رہے ہو, گاڑی میں جاتے جاتے بس مانگنا شروع کر دو. کوئی نہیں ہے بس مانگ, یا اللہ بات شروع کر دو. موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو, جاتے جاتے بات شروع کر دو موٹر سائیکل پہ, یا اللہ تن تے پتہ ہی ساڈے حالات کی, تمہیں پتہ یہ مسئلہ ہے, یہ پرابلم ہے, یہ یا اللہ. چلتے پھرتے سوتے, سونے سے پہلے, سونے تک, جب تک آنکھ لگنے کی مانگتے ہی رہو اللہ سے. مگر پہ جو دنیا کے لوگوں سے بیٹھ, میرے دوستوں مانگو تو برا مناتے ہیں, اور اللہ وہ ذات ہے جس سے نہ مانگو تو برا مناتا ہے. مانگیں گے انشاءاللہ. اللہ پورا رمضان ہمیں اللہ سے تعلق بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا